बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ और पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर मुझे ज्वाइन किया इम्तियाज़ गुल साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम अस्सलाम। सर हम दोनों ही जल्दी में थे और जिन हालात में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस टुडे। एक तो सर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, एमक्यूएम मिल रही है, दूसरी तरफ से काफ लीग चौधरी शुजात साहब की बीमारी का बहाना करके लोग जाकर मिलते हैं और बाहर आकर कहते हैं कि जनाब देखा हमने कैसा जो है वो शतरंज बिछाई है, शतरंज खेल रहे हैं और कैसी बसात बिछाई है। इस किस्म की बातें होती हैं, खैर इस पे भी बात करेंगे। आप दूसरा सर नौशकी में जो कुछ हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान गए, दहशतगर्द हमला है, पसपा किया गया, जवानों से मुलाकात हुई और ये बहुत रेयर होता है ऐसा कि आर्मी चीफ ने तो सारा दिन वहां पे गुजारा, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जाना और सॉलिडारिटी शो करना। ऑब्वियसली सॉलिडारिटी पूरी कौम 22 करोड़ आवाम के साथ खड़ी है। जितनी सर इसकी मजम्मत की जाए इस वाकई की कम है। दहशतगर्द चाहते हैं कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। सर इस तरफ भी आते हैं, लेकिन ये जो जेस्चर है प्राइम मिनिस्टर का, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए बहुत मेरा ख्याल है कि मुस्तासन इक़दाम था वज़ीर आज़म का ऐसे मौके पे जाना, क्योंकि हमें ज़हन में रखना चाहिए कि 25 से 26 जनवरी से गुज़िश्ता रोज़ तक कम से कम 30 जवान शहीद हुए हैं। जवान भी और ऑफिसर्स भी उनमें शामिल थे। 3 बड़े हमले बलूचिस्तान में हुए और एक फिर कुरम एजेंसी में हुआ, वहाँ पे भी एम्बुश किया गया। तो एक नई लहर है बिलाशुबा और इसका एक मखसूस पैटर्न है। पैटर्न उसका ये है कि चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो टीटीपी के लोग हैं, अब वो तकरीबन एक ही सिक्के के मुख्तलिफ रुख हैं। जो प्रॉक्सी टेररिज्म है जिसका सामना पाकिस्तान को था, ये उसकी अब एक नई जहत सामने आई है। उसका इजहार आपने देखा था लाहौर में जो टेररिस्ट हमला हुआ था, और उसकी जिम्मेदारी बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने कबूल की थी। और ये वो गिरोह है जो कि एक पार्टनरशिप सामने आई है। बलोच रिपब्लिकन आर्मी का एक फैक्शन है और यूनाइटेड बलोच फ्रंट का के दरमियान ये एक मुआहदा हुआ है, जिसके तहत ये फ्रंट तश्कील दिया गया है। और इसका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इसके तर्जुमान ने बताया वो ये है भी यही कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी जो सिक्योरिटी अपैरेटस है उसको टारगेट करना है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि उन तमाम इलाकों को हम हदफ बनाएंगे जहां से पाकिस्तान आर्मी को माली वसाइल मुहैया होते हैं उनकी नज़र में, और ये कि वो माली वसाइल इनके मुताबिक बलोचों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, लिहाजा वो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए काम करते रहेंगे। तो इस तमाम तनाजुर को अगर सामने रखें तो प्रॉक्सी टेररिज्म ने एक बार फिर सर उठाया है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके हैं। और एक बिल्कुल नया चैलेंज सामने आया है, उसमें अलबत्ता हमें ये भी सोचना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है काफ़ी सोच विचार जारी है कि बलूचिस्तान जैसे दश्त बयाबान इलाके में जहाँ पे कई कई मील तक आपको इंसान नजर नहीं आता, वहाँ पे इस तरह दूर दराज जो चेक पोस्टें हैं उनकी हिफाजत का मुनासिब मेरा ख्याल है बंदोबस्त नहीं था। कोई SOPs नहीं थे कि इतने दूर इलाके में किस तरह आप 20-25 लोगों को बगैर किसी वॉर फुटिंग की SOP के इस तरह छोड़ दें, क्योंकि दोनों बड़े वाकयात में लोग एम्बुश हुए हैं, यानी लोग हमारे फौजी सोए हुए थे या आराम कर रहे थे या कम तादाद में थे और चारों तरफ से उन पे हमला हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये वेकअप कॉल है, बलूचिस्तान के लिए बहुत अहम है, और वज़ीर आज़म का वहाँ जाना और इस अमर का इरादा कि बलूचिस्तान हम किसी के हवाले नहीं होने देंगे, बहुत मेरा ख्याल है कि मुस्तासिन कदम है। दूसरी जो उन्होंने बात की है सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए कि वो ये कहते हैं कि अगर बलूचिस्तान के अंदर खुशहाली आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, तरक्याती काम शुरू होंगे, तो फिर ये खुद ब खुद ही डिसएंगेज हो जाएंगे और लोगों को भी ये तासुर तो आता है ना, जिसको बुनियाद बनाकर कहते हैं कि बलूचिस्तान पीछे रह गया। एक रीजन होती है लोगों को उकसाने के लिए, जवानों को उकसाने के लिए, और जो जब यूथ को पता होगा कि यार हमारे सूबे के अंदर तरक्की हो रही है, काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और जो महरूमियां ओवर द ईयर्स बलूचिस्तान को मिली हैं विरसे में, अब वैसा नहीं है, तो वाई वी शुड गो अगेंस्ट द स्टेट? हम हथियार क्यों उठाएं या किसी की प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा क्यों बने? बिल्कुल सही है। देखिए वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ जो कहते हैं वो बिल्कुल नेकनियती से वन शुड अज़्यूम कह रहे हैं, लेकिन उनका असल मसला निचले लेवल पे है। जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी पुलिस है, लोकल लेवल पे उनकी बहुत सारी नालायकियाँ हैं, विल नहीं है, यानी इरादा नहीं है, वादे बहुत होते हैं, अमल दरामद फैसलों पे नहीं होता, 2-2 साल तक मसाइल लटके रहते हैं। तो असल मसला है हमारी जो गवर्नेंस
اور سروس ڈیلیوری کا ہے کہ اس میں آپ کو زیادہ پیش رفت نظر نہیں آتی. مقامی لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید باہر سے ان کے اوپر لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں اس تمام پروسیس کے لیے. اگر بلوچستان میں بے روزگاری ہے، وہاں پہ غربت ہے، تو لوگ کیسے یقین کریں گے ان باتوں پہ جو وہ وزیر اعظم کی یا آرمی چیف کی زبان سے سن رہے ہیں. تو اصل چیلنج ہمارا، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ پراکسی ٹیررزم نہیں ہے. اصل چیلنج ہمارا جو ملٹی لیئرڈ اپروول سسٹم ہے، ہماری جو گورننس کا نظام ہے، وہ ہے جس میں آپ کو ایک ایک فیصلے کے لیے سال ہر سال لگ جاتے ہیں اور پھر گوادر جیسی صورت حال کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. مظاہرے ہوتے ہیں، دھرنے ہو جاتے ہیں. تو اصل ہمارا امتحان وہاں پہ ہوگا. اور چینی حکومت بھی شاید کچھ عرصے کے لیے اس وجہ سے پریشان تھی کہ وہ جس رفتار سے ترقی کرنا چاہتے ہیں، جس رفتار سے منصوبوں پہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، اس رفتار سے ہو نہیں پاتا، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی ایسی لابیز موجود ہیں جو چین کے خلاف ہیں یا مغرب نواز ہیں یا امریکی کے اثر میں ہیں، جس کی وجہ سے وہ قدم قدم پہ روڑے اٹکاتے ہیں اور فیصلوں پہ فیصلے نہیں ہوتے اول، اور فیصلے ہو جاتے ہیں ان پہ پھر عمل درآمد نہیں ہوتا. سر یہ لہر کب تک آپ کو لگتا ہے کہ ڈیفیوز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اس لیے کہ اس علاقے میں جو اس وقت جس کو جیو اسٹریٹجک حالات کہتے ہیں، اس کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ چیلنج ہمیں مسلسل درپیش رہے گا. ایک طرف ایران جو ہے مسلسل امریکی اور اقوام متحدہ کی پابندیوں کے نیچے ہے، دوسری طرف انڈیا کے ساتھ مل کے اس نے وہاں پہ چابہار پورٹ ڈیولپ کی ہے جو گوادر سے 70-80 ناٹیکل مائلز پہ ہے. اور تیسری بات، چین کے ساتھ چین نے ایران کے ساتھ 25 سالہ کوئی $425 کا اسٹریٹجک تعاون کا معاہدہ کیا ہوا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اگر چین کے تعاون سے ایران اپنے علاقے میں ترقی کر لیتا ہے، چابہار کی پورٹ بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو وہ کیوں چاہے گا کہ گوادر پورٹ میں ترقی ہو، اس کی توسیع ہو اور اس کے ذریعے چین اپنا سارا کاروبار کرے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایران کا بھی اس میں کچھ منفی کردار ضرور ہے، جو جس طرح دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے. اور چین خود بھی میرا خیال ہے اس بات پہ شاید وہ نظر ثانی کرے کہ ایک طرف امریکہ اور انڈیا ایک دوسرے کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، اور دوسری طرف ایران ابھی اگر کچھ اس طرح کے کام کرتا ہے جس سے براہ راست بلوچستان میں گوادر اور دوسرے ترقیاتی منصوبوں پہ اثر پڑے، تو چینی قیادت سوچے گی تو صحیح کہ آخر چین ایران یہ دوغلا کردار کیوں ادا کر رہا ہے. اچھا سر، یہ تو خیر نوشکی میں جو کچھ ہوا اور جو پاکستان کی ریاست پاکستان کی حکمت عملی ہے وہ ہم نے دیکھ لی، اور اللہ کرے حالات بہتر ہو. لیکن ایک سر انٹرنل محاذ بھی ہے سیاست کا، وہاں پر بھی کافی گولہ باری ہو رہی ہے، اور جو ڈسپلیس سیاستدان ہے کبھی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جو ہے وہ اپوزیشن جا رہی ہے آ رہی ہے. ایم کیو ایم نے ملاقات کی ہے، پھر دوسری طرف مطلب بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں بلا شبہ، کیو لیگ، ایم کیو ایم اور ایم لیگ، اور شور سے اچھا ایکچولی ایک تماشا لگا ہوا ہے، تفریح. سر نہیں سر، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ادھر لیگ اور ان کی لیگ ایک چل رہی ہے، ادھر پی ایس ایل بھی چل رہی ہے، یہ دونوں لیگز چل رہی ہیں، دیکھنا ہوگا جیتا کون ہے. لیکن سر دا سیریس کوسچن از، شہباز شریف صاحب ایف آئی اے کا نوٹس بھی جاری ہو گیا ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی گرفتاری بہت قریب ہے، بہت جلدی انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اور بڑی تیاری کے ساتھ جو ہے وہ آ رہے ہیں. مصدق صاحب جو اب نئے شہزاد اکبر صاحب کی جگہ پر آئے، وہ میڈیا انٹریکشن اس طرح نہیں کرتے، پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور شاید وہ کام پر دھیان دیں گے یا کوشش کریں گے کہ کنورٹ کیا جائے، یا وہ اسی سننے میں آیا کہ ان کی وہ زیادہ انٹریکشن نہیں رکھتے، اور ان کی جو طریقہ کار ہے کام کا وہ اسی طرح ہی ہے. سیاسی جماعتیں سر کیا کامیاب ہو پائیں گی؟ میں تمہارا پیٹ پھاڑ دوں گا، میں تمہیں لڑکانے کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. آج کھانے پک رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ٹوٹے ہوئے دل مل رہے ہیں. ایک ٹوٹا دل انصاف کا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ ٹوٹے دل جو ہے پاکستان میں مل رہے ہیں. جی سر. دیکھیں جی، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس میں سے بہت کچھ ملے گا. اتنا میڈیا زیادہ ہو گیا ہے، یہ لوگ کافی سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں. وہ لوگ جو ان کے انڈیٹڈ ہیں، یعنی جن لوگوں پہ انہوں نے احسانات کیے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں یا نون لیگ کے ہیں، ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ چپکے رہیں گے. لیکن میرے خیال ہے کوئی بھی باشعور شخص وہ دیکھ تو رہا ہے جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ میں ان کو گھسیٹ کے لے کے آؤں گا، ہم ان کو گھر تک پہنچائیں گے،
یہ اس قسم کی جو باتیں ایک دوسرے کے بارے میں کرتے رہے ہیں اور جو ایک دوسرے پہ جس طرح چوری کے الزامات لگاتے رہے ہیں یہ دونوں جماعتوں کے بڑے لیڈر، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی عام آدمی جو کہ تھوڑی بہت بھی سمجھ رکھتا ہے وہ اس طرح آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑے گا یا ان کے نعروں پہ وہ اعتبار کر لے گا، بھلے وہ آصف زرداری ہے، بھلے شہباز شریف ہے، بھلے نواز شریف صاحب آپ مکمل اختیار دے دیں شہباز شریف کو بھی، لیکن آیا وہ شہباز شریف صاحب پھر شاید خاقان عباس کو سنبھال سکیں گے؟ کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اظہار ناراضگی کر دیا ہے جس انداز میں یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو ایک کھچڑی سی پک رہی ہے۔ اور جو مسلم لیگ نون کے جو دو بیانیے چل رہے تھے ابھی تک میرا خیال ہے کہ وہ بیانیے چل رہے ہیں، اور جب تک یہ ہوگا اور جب تک میڈیا ان کو یاد دلاتا رہے گا کہ ماضی میں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت کچھ کر پائیں گے۔ اگر کر سکتے ہوتے، ان میں سخت ہوتی، تو اب تک یہ بہت کچھ ہو چکا ہوتا، کیونکہ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے حکومت کے پاس نمبرز کم ہیں، بالکل وہ فرنچ پہ مطلب بالکل سرحد پہ کھڑی ہے، 3-4 ووٹ ہیں اس کے پاس اضافی سادہ اکثریت سے، لیکن اس کے باوجود جب تک اگر اس کے تعلقات اچھے ہیں، مینج کر لیتے ہیں، فوج کے ساتھ تعلقات اور پارٹی کے اندر مینج کر لیتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپوزیشن جماعتیں جو کہ ایک دوسرے سے باہم دست و گریبان تھیں اور رہتی ہیں اکثر جب بھی کرنچ موقع آتا ہے، وہ اس حکومت کا میں نہیں سمجھتا بہت کچھ بگاڑ سکیں گے۔ سر یہ ایم کیو ایم یا کیو لیگ یا پھر دیگر جو جماعتیں ہیں، آپ کے نزدیک آپ کو نہیں لگتا کہ دے آر ان دا بیسٹ پوزیشن حکومت سے الگ ہو کر کیا ملے گا انہیں؟ اور یہ تو صرف دکھاوا ہے۔ اور دوسری بات اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ اپنا انالیسس رکھیں، از اٹ ٹو ارلی فار آل دا پولیٹیکل پارٹیز کہ وہ میدان میں آ گئی؟ چونکہ ادھر سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم بھی میدان میں جائیں گے اور رابطہ مہم ہے، جلسے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے بھی اعلان کیا۔ جی بالکل، ظاہر ہے ایک الیکشن موڈ میں میرا خیال ہے تمام سیاسی جماعتیں جا رہی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، یا مسلم لیگ ہے، یا پھر جے یو آئی ہے، یہ ان کے اندر ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں، شاید اکثریت ان کی ہے جو کہ ہر وقت اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت ایم کیو ایم کی اور پی ایم ایل کیو کی جو حالت ہے وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایک دھمکیاں وغیرہ لگاتے رہتے ہیں حکمران جماعت کو، لیکن ان میں اتنا میرا خیال ہے کوئی اخلاقی سخت نہیں ہوگی کہ وہ اس اتحاد سے نکل جائیں، کوalition میں سے نکل جائیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب تک جو 4 دن مزید اس دہاڑیاں لگ جائیں، 4 دہاڑیاں، تو اتنا ہی ان کے فائدے میں ہوگا، وہی ان کو موقع ملتا ہے اپنی کنسٹیٹوئنسی کو مضبوط کرنے کا، تو اتنی آسانی سے یہ حکومت سے علیحدہ نہیں ہو پائیں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ویورز یہ آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔